السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر عبدالرحمن اور آپ کو خوش آمدید میرے یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہم بات کریں گے ایک بہت اہم امپورٹنٹ ٹاپک پہ جس کا تعلق آپ کی صحت کے ساتھ ہے، اور وہ ہے اینٹی بایوٹکس کا غیر ضروری استعمال۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ اینٹی بایوٹک جو ہیں موسٹلی ایسی دوائیاں ہوتی ہیں جس کو ہم انفیکشنز میں، جو جراثیم کے خلاف استعمال ہوتی ہیں، اور ایسی بیماریوں میں جو خاص کر بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو میں آج آپ سے اس متعلق اس ویڈیو میں بات کروں گا کہ کیا چل رہا ہے کہ ہمارے ہاں خاص کر ہمارے ملک میں لوگ خود جو ہے اپنے انفیکشنز کے لیے خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں یا کسی کے کہنے کے اوپر اپنی اس کے سیلف میڈیکیشن جسے ہم کہتے ہیں کہ بغیر تجویز کے، کسی ڈاکٹر کے مشورے کے جا کر بعض اوقات اینٹی بایوٹک لیتے ہیں، یا ایون بعض اوقات ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر بھی غیر ضروری طور پر آپ کو اینٹی بایوٹک دے دے۔ ناظرین، اینٹی بایوٹک کا استعمال اگر غیر ضروری طور پر کیا جائے تو اس کا نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ نقصان اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو اینٹی بایوٹک ہم استعمال کرتے ہیں، اگر اس کی ضرورت نہیں ہے اور آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ جو بیکٹیریا جس کے خلاف اس کو آپ استعمال کر رہے ہیں وہ اس کے خلاف مدافعت اور ریزسٹنس ڈیولپ کر لیتے ہیں۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ اس کے اوپر یہ اثر نہیں کر سکتی۔ اگر اس کو زیادہ عرصے کے لیے بار بار ایسے غلط استعمال کیا جائے تو وہ پھر اگر آپ اس کو دوبارہ کہیں استعمال کریں گے تو وہ ایسے جراثیم بن جاتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر یہ اینٹی بایوٹک اثر نہیں کرتی۔ اس کو ہم کہتے ہیں ریزسٹنس، اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور ہمارے ہاں اب پہلے ایسی بہت سارے انفیکشن ابھی ہو رہے ہیں جس میں ان کے اوپر بہت سارے اینٹی بایوٹک کام نہیں کرتے، اور ہمیں پھر مجبوراً ہائی اینٹی بایوٹک استعمال کرنی پڑتی ہیں۔ پچھلے کافی عرصے سے اینٹی بایوٹک اور نئی ایجاد ہو رہی، تو جو ہمارے پاس مختلف قسم کی اینٹی بایوٹکس ہیں وہ آئے روز اس کی غلط اور بے جائے استعمال کی وجہ سے ان میں جو ہے یہی ریزسٹنس پیدا ہو رہی ہے، اور ایسا ٹائم آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم ایسی انفیکشن اور ایسی جراثیم ہوں جس کے اوپر کوئی اینٹی بایوٹک کام نہ کرے۔ پوری دنیا میں ناظرین، ڈاکٹر کی مرضی کے بغیر کوئی اینٹی بایوٹک اور ڈاکٹر کی پرچی کے بغیر اینٹی بایوٹک استعمال نہیں کیا جا سکتا، اور وہاں باہر ملکوں میں اینٹی بایوٹک استعمال ڈاکٹر لکھتے ہوئے کافی دفعہ وہ سوچتے ہیں کہ کیا اینٹی بایوٹک کی ضرورت ہے بھی یا نہیں۔ یہاں پر مسئلہ کیا ہے کہ جس کو بھی بخار ہو اپنی مرضی سے وہ جا کر، یا ڈاکٹر بھی جو ہے بغیر سوچے سمجھے اس کو اینٹی بایوٹک تجویز کر دیتا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ضروری نہیں ہے، ایسے بھی بہت سارے انفیکشنز ہوتے ہیں، بخار ہوتے ہیں جو بیکٹیریا کی وجہ سے نہیں ہوتے۔ بہت سارے انفیکشنز ہمارے وائرس کی وجہ سے ہوتے ہیں جس میں اینٹی بایوٹک کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایسے بہت سارے بخار ہو سکتے ہیں، انفیکشنز ہو سکتے ہیں جو پیراسائٹ کی وجہ سے ہوں جس میں اینٹی بایوٹک کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو غیر ضروری جو استعمال ہے، اور اکثر جو عطائی ڈاکٹر ہیں یا جو ان ٹرینڈ ان پروفیشنل ڈاکٹرز ہیں وہ مریض کو ہائی اینٹی بایوٹک شروع سے استعمال کروا دیتے ہیں بغیر تشخیص کے، بغیر ڈائگنوسس کے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر آپ کو اس کا ضرورت نہیں ہے اور آپ نے اس نے غلط استعمال کیا تو اس کا انفیکشن بعض اوقات بگڑ جاتا ہے۔ تو ایک تو اگر آپ کو اینٹی بایوٹک لینی بھی ہوں گی تو اس کے لیے ناظرین ایک ٹیسٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں بلڈ کلچر ٹیسٹ، وہ بہت ضروری ہے۔ اس میں ہمیں جراثیم کا بھی پتہ چلتا ہے اور اس میں وہ دوائیاں بھی اس سے پتہ چلتی ہیں کہ جس میں یہ اینٹی بایوٹک کام کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ بعض اوقات ہم اینٹی بایوٹک دے رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کام کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی ہیں، جیسے میں نے کہا ہے کہ ریزسٹنس ہوتی ہے۔ تو یہ کلچر ٹیسٹ جو ہے، کوئی بھی انفیکشن ہو اس سے پہلے اگر یہ کلچر ٹیسٹ کر لیا جائے اور پھر اینٹی بایوٹک سٹارٹ کی جائیں اور اس کے مطابق پھر دوائی دی جائے تو اس کا فائدہ زیادہ ہے، یہ ایک ٹارگٹ پہ جا کر اس کی ایکٹ کرے گی۔ ادروائز بلائنڈ ٹریٹمنٹ دینے سے بعض اوقات
نقصان ہو رہا ہوتا ہے، پیشنٹ کا انفیکشن ٹھیک ہونے کے بجائے خراب ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو اینٹی بائیوٹک آپ دے رہے ہیں وہ اس کے خلاف اس کے جراثیم ریزسٹنٹ ہوتے ہیں، تو پیشنٹ کی صحت جو ہے نا خراب ہو رہی ہوتی ہے، ٹائم ضائع ہو رہا ہوتا ہے، پیسے ضائع ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ اکثر جو ہے یہ جو کلچر کا ٹیسٹ ہے، بلڈ کلچر ہے یا یورین کلچر ہے، یہ جو ہے نا بہت ضروری ہے، اس کے بارے اس کو سمجھنا چاہیے۔ تو ناظرین، امید ہے کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو اس سے فائدہ ہوا ہوگا، آپ کے علم میں معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا، اور ابھی آئندہ سے آپ لوگ غیر ضروری طور پر سیلف میڈیکیشن کے تحت کوئی بھی نزلہ زکام، جیسے کہ ابھی دیکھو آپ، یہ کہتا چلوں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایون عام معمولی نزلہ زکام جو فلو ہوتا ہے وہ موسٹلی وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کے لیے بھی اینٹی بائیوٹک، یعنی ریسنٹلی جیسے کہ ابھی کووڈ گزرا ہے اس میں بہت سارے مس یوز ہوا ہے اینٹی بائیوٹک کا، مطلب غیر ضروری استعمال ہوا ہے۔ مطلب کچھ ایسے اینٹی بائیوٹک تھے جیسے ایزیترومائسین یا باقی اور جیسے ان کو بالکل ایک ٹافیوں اور چاکلیٹ کی طرح کھایا گیا ہے، ان کی مطلب اس کا کوئی رول نہیں تھا۔ اس کا نقصان کیا ہوا ہے کہ کل کو اگر ان کی ضرورت بھی پڑ گئی تو وہ پھر کام نہیں کریں گے اس میں۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگ غیر ضروری اینٹی بائیوٹک کو استعمال چھوڑ دیں، اس کو ختم کر دیں، اور اس کے بارے میں اویئرنیس کو پھیلائیں۔ اگر کوئی آپ کا کویسچن ہے تو آپ کمنٹ میں کر سکتے ہیں۔ شکریہ، تھینک یو سو مچ۔